میں حکیم محمد شہاب الدین غوری آپ کے سامنے تاریخ فاتح عالم ترکوں کا انجام کو پیش کر رہا ہوں۔ آج 7000 قبل تک کے سمیری تہذیب کے نشان پائے جا چکے ہیں۔ یہی لوگ ترکستان کے عبادت خانوں کے مہد تھے۔ ترکستان سے یہ قوم فرعونوں کے دور میں مصر پہنچی اور مہنت بن کر وہاں کے مندروں میں پوجا کراتے تھے۔ مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس قبیلے کے سردار کا نام سامری تھا، جو فرعون کے بڑے مندر کا مہند تھا۔ سامری کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مصر میں غلاموں کے دور سے گزر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنے کی وجہ سے فرعون سے سامری اور اس کے قبیلے کی انبن ہو گئی، یعنی فرعون نے سامری کے قبیلے کو بھی غلام بنا لیا تھا۔ سامری کا اصلی نام موسیٰ سامری تھا، لیکن سامری کے نام سے مشہور تھا۔ سامری کا تعلق سمیری قبیلے سے تھا۔ سمیری سے لفظ سامری بنا ہے۔ اس زمانے میں سامری کو دنیا کا سب سے بڑا جادوگر مانا جاتا تھا۔ ایسا یہودی، بنی اسرائیل اور دیگر مذاہب کے لوگ مانتے تھے، لیکن سامری کی اپنی قوم میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی غلامی سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کی جدوجہد شروع کی تو سامری اور اس کا قبیلہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ پر 40 دن کے لیے چلے گئے تو سامری نے گھاس اور مٹی کا ایک بچڑا بنایا جو بولتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس نے تمام قوم سے بچڑے کی پوجا شروع کرا دی۔ کوہ طور سے واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے کسی کو نہ چھونے کی بد دعا دے کر نکال دیا تھا۔ اس کے بعد سامری اگر کسی کو چھوتا تھا تو سامری کو اور جس کو چھوا تھا دونوں کو بخار آ جاتا تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس بد دعا کے بعد سامری کسی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہوگا۔ اپنی بد دعا سے پیچھا چھڑانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی ہوگی، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس نے ضرور موسیٰ علیہ السلام کی مورتی بھی بنا کر اپنے عقیدے کے مطابق اپنی غلطی معاف کرانے کے لیے پوجا شروع کر دی ہوگی۔ چونکہ سامری اپنے قبیلے کا بلند مرتبے والا سردار تھا، اس لیے اس کی پیروی اس کے قبیلے نے بھی کی ہوگی۔ سامری فلسطین سے نکل کر واپس اپنے وطن ترکستان وسط ایشیا پہنچا۔ وسط ایشیا میں دریائے سیہون کے علاقے میں اپنے قبیلے کا الگ ایک ہری نام سے شہر بسایا۔ مصر کی تاریخ کے مطابق سامری وسط ایشیا سے ہندوستان چلا گیا اور اس نے ہندوستان میں اپنی حکومت بنا لی۔ جس زمانے میں تاریخ مصر کے مطابق سامری کی وسط ایشیا چھوڑ کر ہندوستان میں آمد ہوئی، اس زمانے میں انبیاء اکرام کی ایک اللہ کی عبادت کی تعلیمات زوروں پر تھی۔ بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے نبی آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے بعد بھی لگاتار کئی نبی آئے۔ انبیاء اکرام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، سینکڑوں سال تک ان کا سلسلہ بنا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی بعد تک زمین کبھی بھی نبی کے وجود سے خالی نہیں رہی۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ سے لمبے عرصے بعد بھی
بنی اسرائیل میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے 70 نبیوں کی کفالت کی اور انہیں شہید ہونے سے بچایا۔ میں یہاں نبیوں کی آمد اور ان کی آپس میں رشتہ داری کا مختصر حال بیان کروں گا۔ تذکرۃ الانبیاء اور 10 پیغمبر، تاریخ مصر اور مصر قدیم سے تفصیلات پیش ہیں۔ طوفان نوح سے 1709 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی ہی میں نبی بنائے گئے۔ آپ کو نبوت فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ملی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں ملک شام میں انتقال فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ علاقوں میں نبی ہوئے۔ اس وقت میں کچھ عرصہ 4 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام الگ الگ علاقوں میں نبی ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی ہی میں پیدا ہوئے تھے، نے اپنے والد کی موجودگی ہی میں نبوت کے فرائض انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 برس زندہ رہے۔ کچھ حضرات 160 برس بھی مانتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اوائل عمر میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت کی بشارت دے دی تھی۔ نتیجتاً آپ کے بھائی عیسو ابن اسحاق علیہ السلام کی آتش حسد یہاں تک بڑھی کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو بھاگ کر ماموں کے یہاں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا اور ماموں کے یہاں پرورش پائی۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یہی 12 بیٹے تاریخ عالم میں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی 100 برس سے کافی اوپر عرصے تک حیات رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے لڑکے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے حضرت یوسف علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے۔ آپ کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی میں نبوت مل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں جو فرعون تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل کے ناطے آپ کا خاندانی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس اولاد کو حکسوس کہا جاتا تھا۔ مصر والے حکسوس قبیلے کو گڈریا قبیلہ کہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے قبیلہ حکسوس کا فرعون حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ 1788 قبل مسیح میں خانہ جنگی ہو گئی۔ 4 خاندان فرعون کی دعوے داری کو کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے نمبر 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں تھے۔ ان میں فرعون نمبر 16واں خاندان حکسوس قبیلہ 1680 قبل مسیح میں سب پر حاوی آ گیا اور خود حکومت کرنے لگا۔ اس فاتح قوم کا سردار سالاتیس تھا۔ یہی حکسوس خاندان کا پہلا بادشاہ تھا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھا۔ 17واں خاندان 1615 قبل مسیح میں شہنشاہیت کی دعوے داری کو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس خاندان سے جنگ حکسوس قبیلے کے آخری زمانے تک چلی۔
1580 قبل مسیح میں ایک اور خاندان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس 18ویں خاندان نے قبیلہ ہکسوس کو 1580 قبل مسیح میں مصر سے نکال دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ ہکسوس کے فرعون نے حضرت یوسف کو وزیر خوراک بنا کر عزیز مصر بنا دیا تھا اور پھر مصر کی حکومت کے تمام انتظام حضرت یوسف کو دے کر وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ قبیلہ ہکسوس نے مصر میں شہنشاہیت کی دعوے داری کے لیے 88 سال جدوجہد کی اور 1680 قبل مسیح سے 1580 قبل مسیح تک مصر پر شہنشاہیت کی۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر بننے کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور تمام قبیلے کو مصر بلا لیا تھا۔ اب دو نبی مصر میں کام کر رہے تھے۔ کیا دو نبیوں اور ایک طاقتور شہنشاہ کے صاحب ایمان ہوتے ہوئے بھی کیا صرف دونوں نبیوں کا قبیلہ ہی صاحب ایمان تھا؟ کیا دونوں نبیوں کی تبلیغ صرف اپنے قبیلے کو تھی